وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم منتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان لحسن شخصا لكان فاطمة بل هي أعظم منه. صلوات پڑھیں. الحمدللہ خداوند عالم کی ذات نے اس پوری کائنات میں جن ہستیوں کو چن لیا ان ہستیوں کو ہمارا راہبر و رہنما بنایا. سبحان اللہ. ساری ہستیاں مصطفیٰ ہیں، مرتضیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک یہ ساری ہستیاں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. اس لحاظ سے یہ ساری ہستیاں ہماری رہبر و رہنما ہیں. شکر ہے اس ذات کا کہ جس نے پھر ہمیں توفیق دی کہ ہم نے ان ہستیوں سے تمسک رکھا. اب اس میں ذرا غور کریں کہ پوری انسانیت کے لیے عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے خداوند عالم نے پیغمبر خدا سے لے کر امام زمانہ تک یہ راہبر بھیجے امت محمدیہ کے لیے، لیکن امت محمدیہ کی نساء کے لیے فقط زہرا کو اس سے ابھی بھی عالم کی عظمت کا اندازہ لگائے. بلکہ میں تو ایک روایت امام زمانہ جل اللہ تعالی حضرت فرما رہے تھے لی فی جدی فاطمہ اسوۃ حسنہ، کہ میں جو امام زمانہ ہوں نا، میرے لیے بھی اسوہ حسنہ میری جدہ طاہرہ فاطمہ انتہا ہے. واقعاً میں نے جو روایت پڑھی ہے اس دن بھی پڑھی تھی، ایک سنی عالم دین نے نقل کی ہے، فرائض السمتین والے نے، اہل تسنن سے. وہ کہتے رسول اعظم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ. کائنات کی نیکیاں، کائنات کی خوبیاں، پوری کائنات کے نیک عمل اگر
انسانی شکل میں ہوتے تو زہرا ہوتی. واقعا ہم سوچیں کہ اگر اوکان الحسن سے مراد حسن عمل شخص کی شکل میں ہوتا تو لکانا فاطمہ، ان نیکیوں کے مجموعے کو ہم فاطمہ کہتے. بل ہے یا اعظم من ہو، روایت سے یہ تتمہ بھی ہے، بلکہ سب نیکیوں سے بھی زہرا اعظم ہوتی. حق کے مطلب ہے میرے بھائیوں، معصوم ہستیوں نے فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں، کئی توجیحات اور علتیں بیان فرمائیں، جس میں ایک یہ تھی کہ یہ اپنے اور اپنی ذریت کے شیعوں کو آتش جہنم سے چھڑا لے گی. فاطمہ کا معنی چھڑانا ہوتا ہے. اور آپ کو شاید ایک جملہ یاد ہو کہ جب جناب علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا تھا نا، تو جناب رباب نے بیان کیا تھا، اس نے کہا تھا میرا بیٹا اصغر فاطمہ بالسہام، دودھ چھڑایا جاتا ہے نا بچوں کا، تو کئی مائیں کئی تدبیریں سوچتی ہیں دودھ چھڑانے کے لیے. وہاں بی بی نے کہا کہ میرے اصغر کا دودھ تیروں سے چھڑایا گیا. وہاں لفظ فاطمہ ہے، اسی فاطمہ سے فات ہوئے میم فاطمہ بالسہام، تو چھڑانے کے معنی میں ہے کہ بی بی اپنے شیعہ اور اپنی ذریت کے شیعہ کو آتش جہنم سے چھڑا لے گی اور میدان محشر میں اپنے بیٹے حسین کے عزاداروں کو محشر سے اس طرح چن لے گی جس طرح پرندہ خالص دانہ کو ردی دانوں سے الگ کر لیتا ہے. یہ ساری توجیحات روایات میں ہیں، لیکن ایک میرے مطالعے میں ایک علت جو معصوم نے بیان فرمائی، کہا کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں لأن الناس ختموا عن معرفتها، کہ لوگ زہرا کو پہچان ہی نہ سکے، معرفت سے دور رہے، حقیقت نہ پہچانا لوگوں نے، اور اگر پہچان لیتے تو یہ ظلم نہ ہوتا جو بابا کے بعد نہیں پہچانا واقعا. اور یہ حسرت ہے بی بی کی. علامہ مجلسی نے بہار میں اس کو نقل کیا ہے کہ میدان معاشر میں جب اس عظمت سے آئے گی نا بی بی، اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر حکم ہوگا غضوا ابصارکم حتی تجوزا فاطمہ الزہرا، ایسی عظمت میں آئے گی نا میدان معاشر میں کہ انبیاء کو بھی کہا جائے گا آنکھیں چکا لو. آیت اللہ وحید خراسانی فضح اللہ بیان فرما رہے تھے کہ اصل میں جناب زہرا کا میدان معاشر میں نور ہی اتنا ہوگا کہ سب کی آنکھیں چندھلا جائیں. اس روایت کو بیان کرتے ہیں اللہ وضع نے. تو وہاں پہ محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہماری
جدہ جب آئیں گی تو عرش الہی کے پاس کھڑے ہو کے کہیں گی کہ خدایا دنیا میں مجھے کسی نے نہیں پہچانا، اريد ان یعرف قدری، زہرا چاہتی ہے کہ میدان محشر میں لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے نزدیک فاطمہ کا مقام کیا ہے، میری قدر و منزلت کا علم ہونا چاہیے لوگوں کو، محشر والوں کو۔ تو وہاں حکم ہوگا کہ بی بی تیری شفاعت قبول ہے۔ تو علامہ مجلسی نے لکھا ہے بی بی اس وقت ایک صدا دے گی محشر، من یحب الحسین، اللہ اکبر، کون ہے جو میرے حسین سے محبت، جو بھی اٹھے گا میدان معاشر میں بی بی کی شفاعت کے صدقے جنت۔ ایک اور جملہ بھی ہے کہ میں یحب محب الحسین، روایت میں یہ کہ بی بی دوسری بار یہ صدا دے گی کہ کون ہے جو میرے حسین کے محب سے محبت کرتا ہے، اس کو بھی بی بی کی شفاعت نصیب ہوگی۔ جس دور میں آمد ہوتی ہے، آپ ماشاءاللہ سن رہے ہیں تکرار سے کہ بیٹی کے وجود کو تو ننگوار سمجھا جاتا تھا، لیکن جناب سیدہ کی آمد اور پیغمبر خدا کا رویہ اپنی بیٹی کے ساتھ، اس چیز نے کائنات کی بیٹیوں کا سر فخر سے بلند، یعنی وہ لوگ جو ننگو آر سمجھتے تھے بیٹی کو، آپ دیکھیں سید الانبیاء کے دور میں انہوں نے اپنی کنیتیں بیٹی کے نام پہ رکھ، بڑے بڑے، یعنی خود یہ کامیابی ہے نا کہ وہ جو بیٹی کو برداشت ہی نہیں کر سکتے نا، ان کی کنیتیں بیٹی کے نام پہ، اور یہ سارا سبب جناب زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور ماشاءاللہ جب بی بی عالم کی دنیا میں آمد کا ٹائم ہوتا ہے، میں نے اس رات عرض کیا تھا کہ شکم مادر میں تھی، اپنی ماں خدیجۃ الکبریٰ کی تنہائیوں میں مونس تھی، بول کے کہتی تھی یا اماں لا تحزنی، اماں تو کیوں پریشان؟ پیغمبر خدا کبھی پوچھتے بھی تھے خدیجہ بندہ اور تو ہوتا کوئی نہیں، باتیں کس سے؟ تو یہی عرض کرتی تھی یہ جو شکم میں ہے یہ میری مونس۔ اب ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ نے، ان کی خواتین نے تو بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اور وقت ولادت خواتین کی ضرورت ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ نے پیغام بھیجا لیکن کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بھی حالات ہیں نا کہ کبھی وہی خدیجۃ الکبریٰ کے دروازے پہ سوالی بن کے کھڑی ہوتی تھی، آج خدیجۃ الکبریٰ پیغام بھیجتی ہے کوئی آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ جناب زہرا کی آمد پہ خداوند عالم نے جنت سے خواتین کو بھیج، جناب حوا آئی، اللہم صلی علی محمد وسلم، جناب حوا کی آمد ہے، جناب مریم کی آمد ہے، جناب آسیہ کی آمد ہے، خواہر موسیٰ کی آمد ہے،
اور یہ ساری وہ بیویاں ہیں جو اپنے اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں. یہ ساری بیویاں وہ ہیں، چاروں بیویاں اپنے اپنے دور کی سردار ہیں، جن میں بطول جیسی بیوی، مریم بطول جیسی بیویاں بھی ہیں. لیکن آپ اندازہ لگائیں، کائنات کی سردار بیویاں زہرا کی دائیا بنی. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. یہ ہے جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا مقام کہ ان سے تو عظیم خاتون کوئی ہے نہیں، لیکن خداوند عالم نے ان کو جناب سیدہ کی داعیہ بنا کے بھیجا. اب ظاہر ہے کہ جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت، یعنی ایک شخصیت کو اگر آپ دیکھیں نا، پہچاننا ہو تو دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک وراثت کہ کس خاندان میں پروان چڑھی ہے یہ شخصیت، اور دوسرا اس کی تربیت کیسی. ان دو چیزوں سے پتہ چلتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں، بابا سید الانبیاء جناب زہرا، اور پورا قرآن جو ہے حضرت کی فضیلتوں سے بھرا ہے. ماں کیسی ہے؟ احسن الناس، جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں ہے احسن الناس عقلا و حسنا و رعیا، کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ پوری اپنے زمانے میں سب انسانوں سے افضل تھی، عقل کے لحاظ سے اور حسن کے لحاظ سے اور رائے کے عنوان سے. اپنا نظریہ اور ایک رائے رکھتی تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ. آپ خود اندازہ لگائیں نا کتنی عقل کامل ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی، کہ لوگ معجزات دیکھے ایمان نہیں لا رہے تھے، خدیجہ پہلے اعلان پہ ہی کہتی ہے محمد الرسول اللہ. اور خود آپ اندازہ لگائیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عقل کا اندازہ لگائیں کہ خود بی بی نے پیغام بھیجا ہے پیغمبر خدا کے ساتھ ازدواج کے لیے. جناب خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے آپ تاریخ پڑھ لیں کہ پیغام ازدواج با پیغمبر خدا جناب خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے ہے. اس سے پتہ چلتا ہے عقل کتنی کامل ہے. پیغمبر خدا کے بعد، یعنی پیغمبر خدا کے گھر آنے کے بعد اگر کوئی لقب ملے تو کمال نہیں. حقیقت بڑے بڑے کو ملے ہیں القاب، نبی کے بعد جب نبی کے گھر آئے ہیں نا تو پھر پہلے میں کر چکا ہے. تو پیغمبر خدا کے جب گھر آئی ہے تو ماشاءاللہ بڑا مقام مل گیا نا. لیکن خدیجۃ الکبریٰ وہ عظیم بی بی ہے کہ پیغمبر خدا سے ازدواج سے پہلے بھی سیدہ اور طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی. اس دور میں، جاہلیت کے دور میں، سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا. اب ظاہر ہے کہ 5 سال تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی تربیت میں، اور اس کے بعد خود پیغمبر خدا کی تربیت میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ. اور میں نے اس دن بھی روایت عرض کی تھی کہ حضرت پھر کیسا انداز ہے. بچپن میں آپ خود اندازہ لگائیں، بچپن میں بچی
3-4 سال کی آتی ہے اور پیغمبر خدا اٹھ کے استقبال کرتے ہیں اور ہاتھ چومتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نبی زہرا کے ہاتھوں کو جھک جھک کے چوم رہا ہے. حقیقت ہے. اور سبحان اللہ، وہ دور جس میں بیٹی ننگو آر سمجھی جاتی تھی، جناب زہرا کی وجہ سے بیٹیوں کا سر فخر سے بلند ہوا. اور پیغمبر خدا لوگوں کو واضح طور پہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں بیٹیوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوا کرو، انا ابو البنات، میں بھی تو زہرا جیسی بیٹی کا بابا ہوں. تسلیاں. اور یہاں تک جو روایات معراجیہ ہیں، اگر ان کا آپ مطالعہ کریں تو پیغمبر خدا جب معراجوں پہ گئے تو خداوند عالم نے خصوصی ایک حکم سید الانبیاء کے ذریعے ان لوگوں کو دے بھیجا جن کے ہاں فقط بیٹیاں تھیں. سپیشل. آپ کو پتہ ہے معراج خصوصی سفر ہے، بڑے خصوصی احکام ہیں جو خداوند عالم نے اپنے حبیب کو معراجوں پہ حکم دیے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ قل لآباء البنات لا تزیکن صدورکم انی کما خلقتہن ارزقہن. کہ اے میرے حبیب جا کے ان لوگوں کو میرا پیغام دینا جن کو میں نے بیٹیاں دی ہیں کہ بیٹیوں کی وجہ سے اپنے سینے کو تنگ نہ کرو. کیا بیٹی ہو گئی، لا تزیقن صدورکم، خبردار کبھی بھی اپنے صدور اور سینہ کو بیٹی کے وجود کی وجہ سے تنگ نہ کرنا. میں نے جس طرح ان کو خلق کیا ہے رزق بھی میں عطا کروں. انی کما خلقتہن ارزقہن، جس طرح میں نے پیدا کیا ہے ان کو میں رزق دوں گا. آپ تربیت کرنے کی کوشش کریں. کنیز زہرا بنائے بی بی عالم کی سیرت، پتہ چلے کہ یہ کنیز زہرا ہے. یہ ہمارا فرض ہے. روایات یہاں تک ایک بیٹی کی تربیت کر لو صحیح تو یہ حاجب بن جاتی ہے والدین اور آتش جہنم کے درمیان. حجاب بن جاتی ہے، بندہ ادھر جاتا ہے. ہمارا معاشرہ پتہ نہیں، باوجود اس کے کہ اسلام اتنے 100 سال گزر گئے اور ہم ماشاءاللہ اپنی جگہ پہ بہت بڑے مسلمان بھی ہیں، لیکن یقین کرو جس معاشرے میں ہم پروان چڑھ رہے ہیں نا، ابھی تک بھی اس بیچاری بیٹی کو بیچاری ہی سمجھا جاتا. اللہ کے حضرت نے فرمایا خیر اولادکم البنات، لوگوں تمہاری اولاد میں جو تمہارے لیے خیر کا سبب ہے وہ تمہاری بیٹی. دیکھیں گھر جاتے ہو بازار سے چیزیں لے آؤ، آغاز بیٹی سے کرو، بعد میں بیٹوں کو دو. اس سے جو بیٹی خوش ہوگی نا اتنا ثواب ملے گا جتنا اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے غلام خرید کے آزاد کرنے کا ملتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں بچیاں تکتی رہ جاتی ہیں، اس شہزادے کو پہلے. نہیں، اسلام نہیں ہے. اسلام اس وجود کو. تو میرے بھائیوں یہ جب پیغمبر خدا کے گھر ہے اور جب سبحان اللہ سن ازدواج کو پہنچی، 9 سال پیغمبر خدا کے گھر، اور پھر علی المرتضی علیہ الصلوۃ والسلام سے ازدواج حکم خدا سے ہوا. کیونکہ جو بھی آتا تھا رشتے کے لیے تو حضرت کیا کہتے تھے، زہرا کے ازدواج کا مسئلہ میرے اللہ کے حوالے. اور بالآخر جس دن امیر المومنین علیہ السلام گئے رشتے طلب کرنے کے لیے، جبرائیل بھی عرشوں سے نازل ہوا.
اور آگے یہی کہا تھا کہ اللہ نے تو عرشوں پہ یہ رشتہ کر دیا ہے. مشہور تو ہے نا بھائیو، عرشوں پہ جوڑے بنتے ہیں، عرشوں پہ علی و زہرا کا جوڑا ہے، باقی یہ تھے مولوی اور ہی پڑھتے عرشوں پہ یہ جوڑا ہے. سبحان اللہ. جی تو پیغمبر خدا نے سبحان اللہ پھر ظاہر ہے مسجد میں خطبہ پڑھا، اور اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ زرا کے علاوہ بی بی نے خواہش کی تھی کہ بابا ایک اور حکمار بھی ہونا چاہیے نا زہرا کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ تیری امت کے گناہگاروں کی شفاعت حکمار زہرا قرار پائے. اسی 480 درہم سے ہی بی بی کا جہیز بنا. اگر میں کہوں کہ پیغمبر خدا نے اپنے گھر سے کچھ بھی نہیں دیا تو میں نے غلط نہیں. حکمار تو بی بی کا حق ہے اپنا. حکمار جو ہوتا ہے وہ دلہن اور زوجہ کا حق ہوتا ہے، اسی سے گھر کا سارا سامان. اور یقین کرو وہ جو آیا تھا نا سامان، وہ مٹی کے پیالے، سید الانبیاء نے ان کی طرف دیکھ کے رو کے کہا تھا، میں نے یہ بھی روایت میں نظر کے آنسو بھی آ گئے، اور فرمایا خدا برکت دے اس جوڑے کے ازدواج میں جن کے گھر کے سارے برتن مٹی کے. ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں جہاز کا جو مسئلہ ہے، وہ کئی بیچاری بچیاں ساری زندگی بس بال سفید ہو جاتے ہیں، جہیز نہیں بن رہا. میرا ایمان ہے میرے بھائیو، اگر سید الانبیاء جنت سے بھی جناب زہرا کا جہیز منگوانا چاہتے تو خدا بھیج دیتا. کیونکہ کئی مقامات ہیں کہ بی بی عالم کے لباس جو ہیں وہ جنت سے آئے ہیں. ایک تو تاریخ میں ہے جملہ کہ حضرت کے ہمسائے تھے نا، یہ شادی کے بعد کی بات ہے، یہودی تھے غیر مسلم، انہوں نے شادی اپنی رکھی تھی اور پیغمبر خدا کی خدمت میں آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں، ہمسائے ہیں آپ کے، جناب زہرا بھی ہمارے گھر میں شادی میں شرکت کرے. تو پیغمبر خدا نے فرمایا تھا اب زہرا کا اختیار علی کے ہاتھ میں ہے، کہ علی شوہر ہے، علی کے ہاتھ میں ہے. تو حضرت نے بھی اجازت دے دی. اور تاریخ میں ہے کہ یہ یہودیوں کی ایک سازش تھی کہ بھئی انہوں نے اپنی عورتوں کو کہا جتنے زیورات ڈال سکتی ہو ڈالو، جتنے فاخرہ لباس پہن سکتی ہو پہنو، زہرا پھٹے پرانے لباس میں آئے گی توہین ہوگی. مقصد یہ تھا، لیکن اللہ کی ذات تو جانتی تھی نا، جبرائیل کو جنت سے جوڑا دے کے بھیجا، اور زیورات بھی جنت کے، اتر رنگ بھی روایات میں لکھا ہے کہ سبز رنگ کا جوڑا، اور عجیب و غریب قسم کے زیورات، اور سبحان اللہ خوشبوئیں بھی جنت کی. وہ تو پہلے ہی بی بی عالم کے جسم اطہر سے جنت کی خوشبوئیں آتی تھیں. جناب زہرا جب ان یہودی عورتوں میں گئی تو عظمت زہرا کو دیکھ کے ساری مسلمان ہو گئی. یہ ہے جب خدا چاہتا ہے تو پھر ایسا بھی کرتا ہے. لیکن نہیں جہیز بھیجا، اس لیے کہ سید الانبیاء نے تو اصول بنانے تھے نا. وہ تیری اور میری بیٹی، یا خصوصاً وہ لوگ جن کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں، نبی اپنی بیٹی کو جہیز گھر سے نہ دے کر تیری اور میری بیٹی کی لاج رکھ رہا کہ اگر نہیں حالات
تو نہ بابا بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے سر نیچے کرے، نہ بیٹی جاتے ہوئے سر نیچے کرے، جو میسر ہے بسم اللہ۔ اور میں ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خدا کے لیے جب اپنی بیٹیاں جن کو خدا نے بہت کچھ دیا ہے، اپنے بیٹیوں کو جہیز بنانے لگو نا، تو علاقے کی کسی یتیم کا بھی بنا دو، ضرورت ہے اس کی، یقین کرو۔ اور خصوصاً ہمارے ہاں سے گندا رواج ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں ہے یا نہیں، جہیز جب ہوتا ہے تو پھر اعلان ہوتا ہے سپیکر پہ، او جی جہیز دیکھ لو، وہاں وہ یتیم بچیاں یا فقیر بچیاں، ان کے چہرے زرد ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بابا بھی ہوتا تو ہمیں جہیز دیتا، یا ہمارے مالی حالات۔ تو ایسا دیتے وقت ایسا رویہ نہ اپنایا جائے کہ جس سے اس بیچاری فقیر کو فقر عیب نظر آنے لگے یا یتیم کو بابا یاد آ جائے، بلکہ ایسا کرو کہ جب اپنی بیٹی کا کرنے لگو نا تو کسی یتیم بچی کو سامنے رکھ لو، اس کا جہیز بھی بنا دو۔ یقین کرو اس کی برکت سے تیری بیٹی کا گھر جنت نظیر بن جائے گا۔ میرے سامنے میرے بھائی صاحب بھی جانتے ہیں، ہمارے ایک دوست دنیا سے چلے گئے، خدا رحمت کرے، راولپنڈی کے لیے بڑا آدمی تھا، بہرحال مہربان تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، خدا ان کا بھلا کرے، طالب علموں کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ بچی کی شادی کرنے لگا تو اس نے کچھ پیسے میری طرف بھیجے کہ مولانا اگر ہو سکے نا تو یہ کسی یتیم بچی کے جہیز میں لگا دینا۔ یقین کرو اسی دن آئے، اور خدا گری کے رحمت کرے برادر معظم مولانا قاضی غلام مرتضی رحمت اللہ علیہ، بہت عظیم انسان تھے، مجھے فون کرتے، خان صاحب پیار سے کہتے تھے، جی حکم ہے، کوئی پیسے ہیں؟ میں نے کہا خیر ہے، کہا ایک یتیم بچی کی شادی کرنی ہے۔ میں نے عرض کیا آج ہی راولپنڈی سے ایک محسن نے بھیجے ہیں، میں جناب کی خدمت میں بھیج، یہ آپ بھی تھی پنڈی گھیب میں ہمارے وہ چودھری الطاف حسین ہوتے تھے، اچھا آدمی تھا، یہ کشمیری دوستوں سے نا بہت اچھا آدمی تھا، مالدار بھی تھا، تاجر تھا، اور ماشاءاللہ سخی اتنا تھا نا، وہ اڈے کے ساتھ دکان ہوتی تھی اس کی، اور کھانا ڈھیر سارا پکوا کے دکان پہ ظہر کے ٹائم لے جاتا تھا، اور کوئی نہ ہوتے تھے تو وہ جو بسوں پہ مسافر ہوتے تھے ان کو پکڑ کے لے آتا تھا، کہتا تھا آؤ یار مل کے کھانا کھائے۔ اس قسم کا وہ سخی آدمی تھا، میں کئی بار گیا، ان کی زیارت بھی کی، لائق زیارت آدمی تھا۔ تو اتفاقاً اس کی اپنی بچی کی شادی تیار ہوئی، یہ مجھے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں 20 سال سے زیادہ پہلے کی بات ہے۔ تو ایک سید گیا ان کے پاس اور کہتے چودھری صاحب میری 4 بیٹیاں ہیں اور ان کی نسبت ہو گئی ہے، لیکن جہیز کے لیے کوئی شے نہیں۔ مرحوم کہتے ہیں کہ شاہ جی کوئی پرواہ نہیں، کل گھر سے لسٹ بنوا کے لے آنا جہیز، لسٹ۔ اس نے کہا میں نے اپنی بچی کے لیے 6 لاکھ روپیہ مختص کیا ہے، 20 سال پہلے 6 لاکھ شاہ جی ڈھیر سارا ہو، یہ میں 6 لاکھ کا جہیز آپ کی بیٹیوں کے لیے خرید کے دوں گا، کل گھر سے لسٹ لے آنا، میری بیٹی بغیر جہیز کے بھی چلی جائے تو چلی جائے، زہرا کی بیٹی بغیر جہیز کے کیوں جائے؟ اور یقین کرو اس کے بعد مہینے کے اندر چودھری الطاف دنیا سے چلا گیا۔ میرا یقین ہے کہ یقیناً بی بی نے شفاعت کی ہو، اور ایسے چانس ہم سب کو خدا دیتا ہے
آنکھیں بند نہ کیا کرو، اس کو غنیمت سمجھا کرو کہ یہ موقع ملا ہے، ایسا کر۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر جب عقد ہوا تو پھر حضرت نے یہ کہا تھا کہ لولا علی لما کان لابنۃ فاطمہ کف، اگر علی نہ ہوتے تو میری زہرا کا کوئی ہمسر نہ تھا، آدم ہوں یا غیر آدم۔ اس سے آپ اندازہ لیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ حدیث جناب زہرا کی فضیلت میں ہے یا جناب امیر المومنین کی فضیلت میں ہے، خود اندازہ لگائیں، اس سے جناب فاطمہ کی عظمت کا اندازہ لگائیں۔ اگر علی نہ ہوتے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی زہرا کا ہم پلہ اور ہم سر اور کف نہ تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ زہرا افضل ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علی بھی افضل ہے۔ اور تیرا اور میرا عقیدہ ہے کہ پیغمبر خدا کے علاوہ جتنی یہ معصوم ہستی ہیں، علی سب سے افضل ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ حدیث ہو سکتی ہے میرے بھائی کہ لولا علی لما کان لابنۃ فاطمہ کو، اور اس میں آپ دیکھ لیں اس علی علیہ السلام کے 3 اور بھائی بھی ہیں، سگے بھائی ہیں، جناب جعفر ہیں، جناب عقیل ہیں، جناب طالب ہیں، اسی فاطمہ بنت اسد کے بطن سے، اور اسی ابو طالب عمران کے بطن سے۔ پتہ چلتا ہے رشتہ داری میں یار نہیں، دینداری میں یار ہے۔ یا اگر رشتے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اگر رشتہ داری ہوتی تو سیم وہ 3 بھائی جو ہیں نا، جو امیر المومنین کا رشتہ جناب زہرا سے ہے، وہی 3 بھائیوں کا بھی ہے، لیکن وہ اس لائق نہیں جناب علی علیہ السلام ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ میرٹ وہی ایمان ہے، المومن کف المومن، مومن کا ہم پلے۔ ان چیزوں کو، سیرت اور کردار کو دیکھا کرو، رشتہ داریاں نہیں۔ اور رشتہ داروں میں کوئی ایسا ملتا ہے تو الحمدللہ، لیکن نہیں ہے تو ان بتوں کو توڑو نا۔ ایمان، سید الانبیاء نے نہیں فرمایا اگر تمہارے پاس ایسا نوجوان آئے کہ ممن ترضون عن دینہ وعن خلقہ فزوجوہ، کہ جس کے دین پہ بھی تم راضی ہو، جس کے اخلاق پہ بھی تم راضی ہو، تو بیٹی کا رشتہ دے دو۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مومنہ کا کف مومن ہی ہوتا ہے۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ من ترضون عن دینہ، جس کے دین پہ تم راضی ہو۔ مجھے بتاؤ جس دین میں ولایت علی نہیں، ہم اس پہ راضی ہیں؟ توجیاں کیوں دیں دیو بدبختاں نو؟ سوچنے والی بات ہے۔ پہلی شرط حضرت نے فرمائی جس کے دین پہ تم راضی ہو، ہم اسی کے دین پہ راضی ہیں جس کے دین پہ خدا راضی ہے، اور خدا اس دین پہ راضی ہے جہاں من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ جو میرے امام کو خلیفہ بلا فاصل مانتے ہیں اس پہ خدا راضی ہے۔ اسے مہربانی کیا کرو کہ دشمن اہل بیت کو مومنہ کا رشتہ نہ دیا کرو۔ بعض علماء تو حرمت کے قائل ہیں، بعض وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تعصب نہیں ہے تو ٹھیک ہے، بعض حتیٰ تعصب نہ ہونے کے وقت بھی جواز کا فتویٰ نہیں دیتے، اور ان کے سامنے یہی المومن کف المومن۔ یا تو یہ سمجھیں کہ بس جو دشمن علی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے تو وہ بھی مومن ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو پھر بیٹی جگر فاطمہ کی کنیز ابو سفیان کی نسل کی خدمت کرے۔
غیرت مذہبی. دیکھ لینا کیا کر رہے ہیں یہ بدبخت پارا چنار میں ہمارے ساتھ. کیا جرم ہے ان لوگوں کا، سوائے اس کے کہ وہ خلیفت ہو بلا فاصل کے قائل ہیں نا. وہ ہمارے قتل کو جائز سمجھ رہے ہیں اور قتل کر کے جنت میں جا رہے ہیں. کس بے دردی کے ساتھ ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور بڑے فخر اور مباحات وہ کر رہے ہیں اور وہ نیٹ پہ دے رہے ہیں. یہ دیکھو ہم اتنے ظالم ہیں. غیرت مذہبی بھی تو کوئی شے ہے کہ بچی کس طرح زندگی گزارے. مجھے یاد ہے چند سال پہلے ایک لیا سے ایک بندے نے مجھے فون کیا، قبلہ سائیں جی مجھے بیٹی کا رشتہ ایک متصب کو دیا تھا اور اب وہ بیٹی بھی انہی کے مذہب پہ چلی گئی ہے، میں کیا کروں؟ یقین کرو میں نے یہی جواب دیا تھا، تو جہنم کی تیاری کر. میں نے تو یہی کہہ دیا تھا، جذباتی تھا چاہے فتویٰ جو بھی تھا. ہاں میں نے کہا تو جہنم کی تیاری کرنا کہ بیٹی کا مذہب ہی بدل گیا. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں یہ غیرت مذہبی کو ضرور سامنے رکھیں. مزدور ہے، غیور ہے، ولایت علی کا قائل ہے، بسم اللہ، رزق کے تو چکر میں پڑو ہی نہیں. صراحت ہے یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر یہ جوڑا فقیر ہے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. بھئی اور کیا ضمانت چاہتے ہو؟ قرآن کی آیت سے بڑھ کے بھی کچھ ہے؟ یہ روایت تو نہیں ہے نا کہ جن میں صلاحیت ہے شادی کی کرو ان کی شادی. ان یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر ہیں ٹینشن نہ لو، یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم، وہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور علم بھی بہت زیادہ رکھتا ہے. اب دیکھیں تو صحیح، کائنات کی افضل ترین شخصیت جناب سیدہ طاہرہ، شادی ہوتی ہے گھر میں کیا جہیز کیا ہے آپ خود جانتے ہیں مجھ سے پہلے. اور گھر کیا ہے؟ چمڑے کا بستر یا چادر جس پہ سوتے بھی ہیں اور اونٹ کو چارہ بھی ڈالتے ہیں. اس میں میرے بھائیوں کوئی اسوہ حسنہ ہے، الگو، نمونہ. بڑا پیارا نام آغا امینی رحمت اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی اور علامہ اختر عباس صاحب قبلہ نے اس کا ترجمہ کیا، فاطمہ بانو نمونہ اسلام، کہ فاطمہ وہ خاتون ہے جو پورے اسلام کے لیے نمونہ عمل ہے. یہ ضروری ہے میرے بھائی اور بزرگوں، اتنی عظمت ہر معصوم کی نگاہ میں. صادق آل محمد سے روایت ہے، اللہم صلی علی محمد، کسی مومن کے ہاں بچی ہوئی نا تو معصوم نے پوچھ لیا اس کا نام کیا رکھا؟ عرض کرتے ہیں مولا نام میں نے فاطمہ رکھا. حضرت فرماتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ، اتنا پیارا نام. پھر آنسو بھی آ گئے اور فرمایا نام فاطمہ رکھا ہے تو جھڑکنا نہیں. اب اندازہ لگاؤ کسی کی بیٹی جس کا نام فاطمہ، اس کی جھڑک کو معصوم برداشت نہیں کرتی تو اپنی جدہ فاطمہ کے تماچے کس طرح. ایک سال بقی میں تھے، خدا سب کو لے جائے. بقی کے کنارے ایک ایرانی نے چند شعر پڑھے، ان میں سے کچھ مجھے یاد. کہتا ہے یار گیرم کہ وصیت مصطفیٰ نبود، آتش زدن بخانہ زہرا کے روا نبود. کہتے ہیں میں تیری بات مانتا ہوں، قرآن تو کہتا ہے نا کہ نبی نے وصیت کی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. قرآن یہی کہتا ہے، میرا عقیدہ ہے. چلو میں تیری ہی بات مان لیتا ہوں کہ نبی نے وصیت نہیں کی اپنی اہل بیت کے لیے. وصیت نہ بھی کی ہو تو بتا تو صحیح، نبی کی بیٹی کے گھر کے دروازے کو جلانا کس مذہب میں جائز؟
پھر کہتے شاید یہ تیرا مذہب ایسا ہو کہ جس میں زہرا کا دروازہ جلانا جائز ہو، کشتن محسن کے روا نہ ہو۔ اس حالت میں محسن کی شہادت یہ کس مذہب میں جائز ہے؟ پھر کہتا ہے شاید یہ بھی تیرے مذہب میں جائز ہو، سیلی زدن بزہرا کے روا نہ بود، اور زہرا کو تماچے مارنے کس مذہب میں جائز ہے؟ روایات ہیں نہیں کہ امام حسن مجتبی جتنا مدینے میں رہے نہ ایک گلی میں نہیں جاتے، نہیں گزرتے تھے۔ پوچھا جاتا تھا مولا آپ اس گلی سے کبھی نہیں گزرے، وجہ کیا ہے؟ رو کے کہتے تھے یہاں وہ ظالم رہتا ہے جس نے میری آنکھوں کے سامنے میری اماں کو تماچا۔ آگے شاعر کہتے اگر یہ بھی ہونا تھا کاش علی المرتضی نہ بود، اگر اتنا ظلم ہونا تھا جناب زہرا پہ کاش علی جیسا غیرت مند زندہ نہ ہوتا۔ سب سے بڑی مصیبت ایک غیور کے لیے یہ ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی عزت پہ ہاتھ اٹھایا جائے۔ آپ اندازہ لگاؤ اور علی کے سامنے پسلیاں چور تازیانے لگ رہے ہیں زہرا کو۔ ایک اور جملہ بھی اس شاعر نے کہا کہ جب یہ واقعہ ہو گیا نا، یہ دہشت گردی ہو گئی خانہ زہرا میں، تو شاعر کے بقول ایک دن جناب زینب کبریٰ نے اپنی اماں سے سوال کیا، عجیب سوال ہے اس شعر میں، کہتے مادر نہ پرسیدی کہ من کجا بودم، اماں تو نے یہ تو نہیں پوچھا کہ جب یہ ظلم ہو رہا تھا تو زینب تو کہاں تھی؟ مادر نہ پرسیدی کہ من کجا بودم، اماں تو نے یہ تو نہیں پوچھا اور جب یہ دہشت گرد ظلم کر رہے تھے زینب تو کہاں تھی؟ خود شاعر جواب دیتا ہے تو کو تکمی خوردی من زیر پا بودم، اماں تجھے تازی آنے لگ رہے تھے اور میں قدموں کے نیچے روندی جا رہی تھی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ کریم اللہ ان عرائض کو قبول فرما،